السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 2024 کا جو میں پیغام آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو اچھا لگے اور آپ لوگ اس پہ عمل بھی کریں۔ اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی، ایمان و اسلام والا، استقامت اور اپنی رضا کا صاحباں بنا کر بھیج اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ انسان وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے۔ اچانک موت کا آنا، اچھا موت مر گیا، کوئی تکلیف اور کوئی بیماری نہیں تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ہم لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ اچانک مر گیا تو اچھا ہو گیا، اس جو جنت میں چلا جائے گا۔ تو اسی طرح ایک واقعہ تھا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی سے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ اچانک مر گیا اور جنت میں چلا جائے گا؟ ہو سکتا ہے اگر وہ بیمار ہوتا، اس کی تکلیفیں برداشت کرتا، اس کے گناہ اللہ معاف فرماتا، اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے اور اللہ اس کو جنت بھیج دیتا، یہ ممکن تھا۔ جس قوم کی مشابہت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس قوم کی مشابہت کی، اختیار کی، وہ انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پھر ہم دوسروں کی کیوں تشبیہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی مشابہت ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اس سے ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے جنت کے لیے کیا کیا، اللہ کو رضا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں نے زندہ کیے نہیں کیے، یہ ہمیں علم نہیں ہے، پر ہم نے 2024 کی رات جاگنی ہے، صحیح ہے، پٹاخے پھوڑنے ہیں، یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا مشابہت اختیار کرنی ہے، یہ میں جائز نہیں سمجھتا، اور یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسلامی سال ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہمیں جنت کو حاصل کرنے والا عمل کرنے چاہیے، دوزخ سے رہائی کے لیے عمل کرنے چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے سنت زندہ کیے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کتنی بہترین احادیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان دے رہا ہے، خود فرما رہا ہے کہ آپ میرے عمل کو زندہ رکھو، مطلب میرے طریقوں پہ چلو، جو میرے بتائی ہوئے ہیں انہی پہ چلو، تو میں گارنٹی دیتا ہوں میں اپنے ساتھ آپ کو جنت لے کے چلا جاؤں گا۔ تو پھر ہم دوسری قوم والوں کے ان کی کیوں مشابہت کرے؟ تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانی کے دائرے میں رہ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں افسوس ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے کہ سال گزر گیا، اس میں ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا، قبر کے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا داری میں لگے رہے، اللہ کو بھولے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھولے ہوئے، یہ سب کچھ۔ تو میرا پیغام تھا آپ بھائیوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کو آگے لوگوں کو شیئر کیجئے، خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی تاکید کیجئے۔ 2024 کل سے انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والا ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ، پر آپ لوگوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کرو گے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں انشاءاللہ استغفار کر لیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ یہی رات ہماری استغفار والی بنا دے، اور آگے کی زندگی مطلب آنے والی زندگی جو ہے موت کے بعد، اس میں یہی استغفار ہمارے کام آ جائے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کرے اور لائک کرے اور آگے شیئر کرے، احادیث سننا اور اس کو دوسروں کو شیئر کرنا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 2024 کا جو میں پیغام آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو اچھا لگے اور آپ لوگ اس پہ عمل بھی کریں۔
اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی، ایمان اور اسلام والا، استقامت اور اپنی رضا کا صاحباں بنا کر بھیج اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ انسان وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے۔ اچانک موت کا آنا، اچھا موت مر گیا، کوئی تکلیف اور کوئی بیماری نہیں تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کہ ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ اچانک مر گیا تو اچھا ہو گیا، اس جو جنت میں چلا جائے گا، تو اسی طرح ایک واقعہ تھا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی سے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ اچانک مر گیا اور جنت میں چلا جائے گا؟ ہو سکتا ہے اگر وہ بیمار ہوتا، اس کی تکلیفیں برداشت کرتا، اس کے گناہ اللہ معاف فرماتا، اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے اور اللہ اس کو جنت بھیج دیتا، یہ ممکن تھا۔ جس قوم کی مشابہت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس قوم کی مشابہت کی، اختیار کی، وہ انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پھر ہم دوسروں کی کیوں تشبیہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی مشابہت ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اسے ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے جنت کے لیے کیا کیا، اللہ کو رضا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں نے زندہ کیے نہیں کیے، یہ ہمیں علم نہیں ہے، پر ہم نے 2024 کی رات جاگنی ہے، صحیح ہے، پٹاخے پھوڑنے ہیں، یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا مشابہت اختیار کرنی ہے، یہ میں جائز نہیں سمجھتا، اور یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسلامی سال ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہمیں جنت کو حاصل کرنے والا عمل کرنے چاہیے، دوزخ سے رہائی کے لیے عمل کرنے چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے سنت زندہ کیے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کتنی بہترین احادیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان دے رہا ہے، خود فرما رہا ہے کہ آپ میرے عمل کو زندہ رکھو، مطلب میرے طریقوں پہ چلو، جو میرے بتائی ہوئے ہیں انہی پہ چلو، تو میں گارنٹی دیتا ہوں میں اپنے ساتھ آپ کو جنت لے کے چلا جاؤں گا۔ تو پھر ہم دوسری قوم والوں کے ان کے کیوں مشابہت کرے؟ تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانی کے دائرے میں رہ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں افسوس ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے کہ سال گزر گیا، اس میں ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا، قبر کے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا داری میں لگے رہے، اللہ کو بھولے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھولے ہوئے، یہ سب کچھ۔ تو میرا پیغام تھا آپ بھائیوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کو آگے لوگوں کو شیئر کیجئے، خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی تاکید کیجئے۔ 2024 کل سے انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والا ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ، پر آپ لوگوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کرو گے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں انشاءاللہ استغفار کر لیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ یہی رات ہماری استغفار والی بنا دے، اور آگے کی زندگی مطلب آنے والی زندگی جو ہے موت کے بعد، اس میں یہی استغفار ہمارے کام آ جائے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کرے اور لائک کرے اور آگے شیئر کرے، احادیث سننا اور اس کو دوسروں کو شیئر کرنا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔